سوری جی آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا, میں تو ویسے آیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی 5 منٹ اب آپ ادھر بھی آئیں, اگر آئے ہیں تو یہاں بھی آنا ضروری ہے. تو کیسا چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ فٹ چل رہا ہے ماشاء اللہ. کتنا عرصہ ہو گیا ابھی اس کورس کو جو آپ کر رہے ہیں ابھی؟ 2 months. اور ٹوٹل کتنی دیر کا ہے؟ ماشاء اللہ. تو اچھا سکھا رہے ہوں گے یقیناً آپ کو جی, ماشاء اللہ. اور ویسے آپ میں سے کوئی کما رہا ہے پیسے فری لانسنگ سے کسی بھی فیلڈ کے اندر؟ اچھا, یہ ابھی پہلا تجربہ ہے آپ لوگوں کا, ماشاء اللہ. چلیں بس میں مختصر سے, مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بس آپ اپنی سٹوری بتا کے چلے جائیں. میں نے کہا جی وہ تو پہلے بھی بہت دفعہ بتائی, انہوں نے کہا نہیں ادھر لائیو آ کے بتائیں. کہ ٹھیک ہے, شارٹ سا آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ذرا ایک موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے. اور سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جی میں بیسیکلی, شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں, بہت سے نہیں جانتے ہوں گے, چولستان سے بلونگ کرتا ہوں. بہاولپور سے آگے ہمارا گاؤں ہے جہاں پہ آج بھی بجلی نہیں ہے. اور میرے فادر بھی بھیڑ بکریاں چراتے تھے, میرے دادا بھی. خاندانی پیشہ ہمارا یہی ہے, بھیڑ بکریاں چرانا. فادر نے پھر مدرسے میں آگے, وہاں پہ عالم بن گئے, پھر امام مسجد ہو گئے, گورنمنٹ جاب میں تو ہم لوگ لاہور شفٹ ہو گئے. لاہور میں پھر پڑھ کے پھر 2011 میں نے ضد کی کہ جی میں نے انگلینڈ جانا ہے. اچھا اس وقت یہ ہوتا تھا, اچھا آج آپ لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ اب کسی کو انگلینڈ جانے کی ضرورت نہیں, یہ تو آپ کو پتا ہے نا, ابھی سر نے بتایا ہوگا آپ کو. اب تو آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, یہیں پہ آپ نے بیٹھ کے ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں کمانا ہے. تو میں نے کافی فورس کیا. اس سے پہلے میرے قریب کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو کبھی باہر گیا ہو. تو میں موبیلنک میں جاب کرتا تھا, کال سینٹر میں, 111 پہ, ہیلپ لائن پہ ہوتا تھا. تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا شراز. ایک دن میں آفس آیا تو پتا چلا جی شراز صاحب نہیں ہے. تو پتا چلا جی کدھر ہے, وہ جی انگلینڈ چلے گئے. انہوں نے اسٹوڈنٹ ویزے پہ انگلینڈ کے لیے اپلائی کیا تھا, انگلینڈ چلا گیا. میں نے گھر آ کے شور مچا دی, میں نے انگلینڈ جانا ہے. اب ہم بالکل ایک نارمل سی فیملی سے تھے. خیر ابا جی کے پاس 25 سال کی سیونگ ایک پلاٹ تھا لاہور میں. میں نے خوب ضد کر کے وہ پلاٹ بکوا دیا ان کو کہ جی میں نے بس انگلینڈ ہی جانا ہے. ان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ میں کبھی مطلب شہر سے باہر نہیں رہا. ایون لاہور کے اندر بھی جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو تب بھی میں ڈے اسکالر, صبح جانا شام کو آ جانا, تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا. خیر انہوں نے مجھے بھیجا اور میں پڑھنے کے لیے بالکل نہیں گیا تھا, جو کہ میں یہ نیت کر کے گیا تھا. میں نے کہا تھا ایک دفعہ مجھے ویزا دے, میں ان کو بتاؤں گا. اور الحمدللہ میں نے بتایا. یعنی اللہ کی عطا سے, اس میں میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں وہاں جا کے صرف 2 دن کالج گیا ہوں, 2 یا 3 دن پورے 3 سالوں میں, وہ بھی جاتے 1-2 دن. اچھا وہاں پہ جا کے انہوں نے مجھے کہا جی آپ نا کالج کی فیس دیں. اب میں نے انہیں کہا بھائی میں کسی لینڈ لارڈ کا بچہ نہیں ہوں, میرے پاس ٹکا بھی نہیں ہے. میرے تو جتنے تھے ابا جی نے لگا کے بھیج دیا, آدھی فیس دے دی ہے, آدھی یہاں کام کروں گا, کماؤں گا, آپ کو فیس دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسے نہیں ہوگا. تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی جو فرنٹ ڈیسک پہ, اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری کمپلین کر دوں گی ہوم ڈپارٹمنٹ کو, جو ویزا ڈپارٹمنٹ ہے نا, کہ وہ آپ کا ویزا کینسل کریں کہ آپ ادھر پڑھنے کے لیے ہیں اور آپ ہمیں فیس نہیں دے رہے. تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے کمپلین کر دیں آپ. میں اس کے بعد پھر 18 گھنٹے کام کیا, الحمدللہ بہت اچھے پیسے کمائے جاب کے دوران ہی, الحمدللہ بہت اچھا. پھر 1 سال بعد اپنا بزنس شروع کر لیا. تو 2-2.5 سال کے بعد مجھے نا اسکول کے پرنسپل ایک ایونٹ پہ ملے. وہ پاکستانی تھے, پشاور سائڈ کے. انہوں نے مجھے کہا جی حافظ صاحب آپ آ جائیں, کسی دن آپ آ جایا کریں, اور جو آپ کی فیس ہے جیسے آپ نے کہا تھا نا انسٹالمنٹ میں, ویسے آپ پے کر دیں. میں نے کہا وہ میں نے تب کہا تھا جب مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا, مجھے انگلینڈ آیا بھی 1 ہفتہ ہوا تھا. اب مجھے اتنا کچھ پتا ہے جتنا آپ کو بھی نہیں پتا. اب میں کیوں دوں گا آپ کو پیسے؟ اب تو میں نے ٹکا نہیں دینا, اب تو میں سارے خود ہی اپنے سیو کر رہا ہوں بس. اور اب مجھے سارا پتا ہے کہ اب میں نے ویزا ایکسٹینڈ کیسے کرنا ہے آگے. میں نے کہا اب مجھے سب کچھ پتا ہے, میں آپ کو 1 روپیہ نہیں دوں گا. وہاں سے میں جہاں پہ جاب کر رہا تھا نا, ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا, مجھے اکثر نہیں, بہت تھوڑے لوگ کبھی کبھی نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ جہاں جس کے پاس جاب کر رہے تھے آپ نے اس کا آئیڈیا چوری کیا. میں نے کہا جو آئیڈیا چوری نہیں کرتا وہ بے وقوف ہوتا ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو جہاں پہ جاب کرتا ہو آئیڈیا چوری کرے اور اپنا بزنس شروع کرے, کیونکہ بزنس کسی کی جاگیر تو ہے نہیں. آپ جس کے پاس سیکھنے, میرے پاس جو آفس میں جتنا بھی سٹاف ہے ہماری فیلڈ کے اندر, لوگ ان سے کانٹریکٹ سائن کرواتے ہیں کہ جی آپ 5 سال کا کانٹریکٹ سائن کریں, 3 سال کا, اپنا بزنس نہیں شروع کریں گے, اتنے % ہمیں دیں گے, یہ ہے وہ ہے, اتنے سال تک ہمیں نہیں چھوڑیں گے تو اتنے پیسے دیں گے, خالی چیک دیں. میں نے آج تک کسی سے کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کروایا. میں نے کہا جس دن آپ کا دل کرے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ فلاں دن ہمارے آفس کے افتتاح ہے, میں خود آؤں گا, آپ کی پروموشن کروں گا, آپ کے آفس کو پروموٹ کروں گا, آپ اپنا کام کریں. تو اپنا کام ایونچولی کرنا چاہیے. اب پھر اچھا ایک انگلش کا تھوڑی سی, آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, میں انگلش میں 2 دفعہ فیل ہوا تھا BA میں. 3rd اٹمپٹ میں نے انگلش پاس کی تھی. یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہ میرا کوئی IT کا بیک گراؤنڈ, نہ میری کوئی انگلش بہت اچھی تھی. ظاہر جب انگلینڈ چلا گیا تو پھر تو انگلش اچھی ہو ہی جانے, پھر کوئی کمال تو نہیں ہے نا, ظاہر اس ماحول میں رہتا تھا بولنا, پھر تو انگلش بہت اچھی ہوگی. لیکن اس سے پہلے وہاں جا کے جب میں کام کر رہا تھا اور پھر اپنا بزنس بھی سٹارٹ کیا, تب تک میری انگلش کو بہت اچھی نہیں تھی. IT کا بیک گراؤنڈ میرا بالکل بھی نہیں تھا. میں نے MA اسلامیات کیا پنجاب یونیورسٹی لاہور سے,
یہ کر کے میں وہاں پہ گیا تھا. تو یہ بیسکلی ایک اسکل ہے جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں. اس کے لیے بیسک انگلش اور بیسک آئی ٹی کا نالج آپ کے. بیسک آئی ٹی کا نالج یہ ہوتا ہے کہ لیپ ٹاپ کیسے کھول کے استعمال کرتے ہیں, یہ کی بورڈ کیا ہوتا ہے, یہ بیسک نالج اس کو کہتے ہیں. باقی تو آپ کے جو ٹرینرز ہیں وہ آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے. اب آپ لوگ یہاں پہ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں, مجھے ایمانداری سے بتائیں, اگر یہاں پہ کوئی بچہ ہو 10-12 سال کا, اگر آپ یہ چیز اس کو بتا رہے ہو تو وہ سیکھ پائے گا کہ نہیں سیکھ پائے گا؟ کیونکہ اسکل ہے نا ایک. اس کے لیے نہ ایجوکیشن میٹر کرتی ہے نہ کوئی لینگویج میٹر کرتی ہے. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد میری زندگی بہت ہی بدل گئی. ظاہر ہے پھر اپنا بزنس شروع کیا, پھر آئی ٹی کی فیلڈ میں اللہ نے مجھے بہت رزق دیا. اب میری اپنی ٹیم ہے, الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, سروسز بھی دے رہے ہیں, اپنے بھی لانچز ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو بتانے کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کسی بھی جاب کے اندر کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے. جاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مہینے بعد آپ کو 20-25 ہزار 30 ہزار پہ آ جانا ہے, اسی میں آپ نے اپنا سرکل چلانا ہے. اگر آپ نے اپنی لائف اچھی کرنی ہے, اپنی فیملی کی لائف اچھی کرنی ہے, اپنے بہن بھائیوں کی لائف اچھی کرنی ہے, اپنے بچوں کی, اپنے دوستوں کی, اپنے آس پاس کے لوگوں کی, پھر آپ کو بزنس کرنا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکیں, ان کو بھی سکھا سکیں, کسی کو جاب دے سکیں. میرے آفس میں آدھے زیادہ لوگ میرے رشتے دار ہی ہیں یا فیملی ممبرز ہیں, یا بہت جو پرانے دوست ہیں, جب ایک کالونی میں رہتے تھے وہاں کے کچھ دوست میرے ساتھ ہیں. تو یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو. پھر ڈالرز کا آپ کو پتا ہے اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے ڈالر کے اندر, دن بدن ڈالر اوپر جاتا جا رہا ہے, اتنی اس کی فضیلت ہے. تو اس لیے آپ لوگ جو کام سیکھ رہے ہیں اس میں آپ کی انکم یقیناً ڈالرز میں ہی ہوگی. اچھا, کوشش کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ, نیت کریں کہ پاکستانی کلائنٹ کے ساتھ کام نہیں کرنا. ہاں, دعا کرنی ہے صبح شام, صبح نہار میں اور رات کو سونے سے پہلے دعا کرنی ہے, یا اللہ مجھے پاکستانی کلائنٹ کبھی نہ دینا. تو فارنر کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے, کیونکہ پاکستانی کلائنٹ ہمیشہ, میں بھی پاکستانی ہوں, میں ساری دنیا ٹریول کرتا ہوں, اللہ نے مجھے اتنا پیسہ دیا, پھر بھی میرے دماغ میں ہوتا ہے کہیں بھی, اچھا یہ $6 کی ٹکٹ ہے, اچھا یہ 1800 روپے, یہ 1900 روپے بن رہے ہیں. یہ برگر ابھی کھایا ہے, اچھا یہ $5 کا, یہ تو 1800 کا برگر بن گیا. تو یہ آتا ہے مائنڈ میں. تو پاکستانی کلائنٹ کے مائنڈ میں یہی چیزیں ہوں گی کہ جی یہ اتنے ڈالر, بھائی تم تو پاکستان میں رہتے ہو. تو اپ ورک اور فائیور یہ بھی آپ کے اس میں شامل ہے انشاءاللہ. اینڈ پہ اپ ورک فائیور پہ بھائی کام کریں, $3-4 فی گھنٹہ بھی کام کریں تو 1000-1500 روپے آپ کو فی گھنٹے کا پاکستان میں تو کوئی نہیں دیتا. یہ میں آپ کو وہ چیز بتاؤں جو ریئلسٹک ہے. 10-20-30 لاکھ بھی لوگ کماتے ہیں, لیکن کئی سالوں کے بعد, یا مائنر سی پرسنٹیج ہوتی ہے. لیکن 2-4 لاکھ کمانا انتہائی معمولی بات ہے. 2-4 لاکھ روپے تو آپ انتہائی آسانی سے, 2-4 لاکھ کتنا بنتا ہے, $1000-1200, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. 1-2 کنفیوژنز ہوتی ہیں, وہ بس میں آپ کو کلیئر کر دوں. یقیناً آپ کے ٹرینرز بھی آپ کو بہت اچھا اس بارے میں گائیڈ کر رہے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں جی ہم تو پاکستانی, ہم تو مسلمان ہیں, وہ ہم سے کیوں کام کروائیں گے گورے. ایک چیز اس میں آپ کو سپر کلیئر ہونا چاہیے کہ بزنس مین کبھی بھی ریسسٹ نہیں ہوتا. ریسسٹ کون ہوگا؟ ویلا نکما بندہ جس کے پاس ٹکا نہیں ہوتا. جس کی جیب میں 1 روپیہ بھی ہے وہ ریسسٹ نہیں ہوگا. وہ سوچے کہ میں نے 1 کو 2 کیسے کرنے, اس کے لیے مجھے کس کو ہائر کرنا ہے, میں نے کام کیسے کرنا. تو فارغ بندوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, وہ جو مرضی سوچتے رہیں. اب وقت پہ ایک بندہ آیا, اس نے آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا پاکستانی کلائنٹ کے ساتھ. وہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا, وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے بیسیکلی. یہ آپ کو پتا ہوگی یہ بات. وہاں پہ $15-20 فی گھنٹہ اس کو پے کرنے پڑیں گے, آپ سے $5 میں کروا رہا ہے, تو بیسیکلی وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے. پاکستانی پہ کوئی احسان نہیں کر رہا. ہم لوگ اس لیے کر دیتے ہیں کہ ڈالر ریٹ کی وجہ سے. اب پاکستان میں اگر روپوں میں کمائیں, فیول اوپر جا رہا ہے, بجلی اوپر جا رہی ہے. اب جو لوگ ڈالرز میں کما رہے تھے نا, ان کو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑا. ان کا لائف سٹائل اچھا بھی نہیں ہوا, کم بھی نہیں ہوا. جس کا $1000 تھا, 1.5 لاکھ روپیہ تھا, آج اس کا 3.5-3.5 لاکھ روپیہ, وہی $1000 اس کا. تو اس کا لائف سٹائل افیکٹ نہیں ہوتا ڈالرز میں کمانے سے. تو اس لیے آپ کا جو بھی کلائنٹ ہے اس کو کوئی غرض نہیں کہ آپ مسلمان ہیں, آپ لڑکے ہیں, لڑکی ہیں, آپ کے پاس سکارف ہے یا آپ کے پاس دوپٹہ ہی نہیں ہے, آپ لڑکے ہیں, آپ کی داڑھی ہے یا بالکل ہی نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مکمل داڑھی والے لوگ بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, کلین شیو بھی کام کر رہے ہیں, بغیر سکارف کی لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں, بالکل کسی دوپٹے کے بغیر بھی لڑکیاں بیٹھی ہیں, کام مل رہا ہے. تو کلائنٹ کو غرض ہے کام کے ساتھ. اور ہمارے تو بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو انگلش بھی, بیسک انگلش بھی بولنے نہیں آتی. وہ آپ کو پتا ہے گوگل ٹرانسلیٹر زندہ باد, اور پھر باقی وہ چیٹ جی پی ٹی ہے, کچھ نہیں لکھنا آتا تو آپ لوگ وہاں سے لکھوا لیتے ہیں, وہ بھی کام ہو جاتا ہے. تو ساری چیزیں اب ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت آسان ہو گئی ہیں. تو آپ لوگ بھی یہی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ڈالرز میں انکم جنریٹ کریں, اور پھر اپنا فائدہ تو کرنے دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ کریں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.